اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راحتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کی خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں سن رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ تو جب بھی دل بھر آئے، جب کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر اللہ کو اپنے دکھڑے سناؤ، اور پھر سجدے میں سر کو رکھ کر اللہ سے باتیں کرو کہ اللہ میں پریشان ہوں، ختم کر دو یہ پریشانی۔ یقین جانو اس تڑپ سے اگر اللہ سے باتیں کیا کرو گے تو وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ تمہیں کبھی بھی وہ تکلیف میں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد معجزہ ہوگا، تم بس تھوڑا صبر رکھو۔ دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ زندگی میں بہت بار ایسا ہوگا کہ تمہارا دل کسی چیز کی شدید خواہش کرے گا، اور بہت بار ایسا ہوگا کہ وہ خواہش تم سے دور چلی جائے گی۔ تب اس مقام پہ تمہاری بے بسی کا گواہ تمہارے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ دل درد سے بھر جائے گا، آنسو بھی چھلکیں گے، مگر اس مقام پہ مایوس مت ہونا۔ اس ذات پہ یقین رکھنا جو تمہارا وارث ہے، وہ درد میں راحت کا سامان کرے گا اور ضرور کرے گا۔ وہ انجانے راستوں سے تمہیں منزل دکھائے گا، مگر تب تک، فقط تب تک اپنے دل کو اس بات پہ راضی کر لو کہ جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے۔ اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ تمہیں ابھی ایسے لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ اس کے کن نے تو سارے عرش فرش کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسوؤں تک وہ جانتا ہے، تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے۔ سوچیں دینے پہ قادر ہے، وہی تو ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے۔ وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، کتنا روئے گا، اسے اس کا اجر کب ملے گا۔ وہ ہر چیز کے وقت کا تعین کر رکھتا ہے۔ تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے۔ وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے
کن لفظ کا بھی۔ سب کے لیے وقت ہوتا ہے، بس اتنا یقین رکھو یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا۔ تمہاری دعائیں جو اس عرش پر پہنچ چکی ہیں ان سب کے قبول ہونے کا بھی وقت آئے گا۔ جب بندہ سانس لیے بغیر اللہ کا نام بار بار دہراتا ہے اور ہر ہچکی پہ یہی کہتا ہے کہ اللہ آپ کہاں ہیں، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے تک کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ رو رو کر مانگ لیا کرو اسے رب سے، اسے کسی کے رونے پہ ہنسی نہیں آتی۔ کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ اللہ سے کہنا چھوڑ دو۔ انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا، اور ٹوٹی ہوئی چیزوں میں لوگ صرف تجسس رکھتے ہیں، جبکہ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔ دعاؤں کو صبر کی چادر پہنا کر دیکھیں، یہ کیسے سائبان بنتی ہے۔ اللہ ہر سسکتے لمحے سے واقف ہے، جب کیفیت بتانے کو لب سے کچھ بولا نہ جائے، اس سے چھپی کوئی شے نہیں ہے، تو اس پر کامل یقین رکھو، وہ جلد ہی وقت بدلے گا۔ تم دعا کرتے رہو، وہ جلد ہی سکون عطا کرے گا۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتوں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکا مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے؟ جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتار دی جاتی ہے۔ اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے، وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں گی۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسوؤں کی سسکیاں دل کو کھلا رہی ہیں، رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رکھو کہ وہ اللہ سے ملا رہی ہیں۔ وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں، وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی بلکہ وہ آپ کو قبول کروا رہی ہیں۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ
ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ان آنسوؤں کا بھی حساب رکھتا ہے جو رات گئے تمہارے تکیے میں جذب ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کہ تمہارا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور تم اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہو۔ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ غم کی شدت جب تمہیں سجدے تک پہنچا دیتی ہے، ساتوں آسمانوں میں تمہاری پکار تہلکا مچا دیتی ہے، پھر کون سا غم ہے ایسا جو باقی رہ جاتا ہے؟ جب آسمان سے فوراً تمہارے لیے مدد اتار دی جاتی ہے۔